مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 55 سبق 55 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے پاس اس سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث 4010 سے 4020 ہم انشاءاللہ براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں تو آتے ہیں حدیث کے نصوص کی جانب۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آج ہمارے کتاب الجہاد کے سلسلے میں ہمارے پاس جو پہلی حدیث ایک سبق کے حوالے سے ہے وہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں یہ مال غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کے بیان کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہیں۔ خیانت کس حد تک اس اسلام میں، دین میں یہ قابل مذمت اور ایک شنیع اور قبیح عمل ہے، اور اس پر کیا سزائیں ہیں، خاص طور پر جب غنیمتوں کے مال میں خیانت کی جائے والعیاذ باللہ۔ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قدمنا ہم آئے، ہاں جی، کہاں سے؟ حبشہ سے۔ جب یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو فتح خیبر کے موقع پر یا غزوہ خیبر کے موقع پر یہ اپنے وفد سمیت وہاں حبشہ سے سیدھا مدینہ آئے۔ اس وقت غزوہ خیبر کا معاملہ تھا، درپیش تھا۔ کہتے ہیں قدمنا فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حبشہ سے۔ آج کی یہ پہلی حدیث ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ وعن ابی موسیٰ العاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قدمنا ہم آئے حبشہ سے سیدھا مدینہ کی جانب، فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یعنی ہم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری موافقت ہوئی، یعنی ملاقات ہوئی، حین افتتح خیبرہ، جس وقت کے خیبر جو ہے وہ فتح آپ نے کر لیا، یعنی سرنگوں کر لیا۔ فَأَسْحَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں سے جو مال غنیمت ملا ان میں ہمارا بھی حصہ مقرر کیا۔ فَأَسْحَمَ لَنَا أَوْ قَالَ، یا موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے فَأَعْطَانَا مِنْهَا، یا آپ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر منها شیئا، اور نہیں تقسیم کیا آپ نے کسی ایک کے درمیان بھی اس شخص کے بارے میں کسی کو بھی نہیں دیا اس مال غنیمت میں سے جو غیر حاضر رہا۔ غاب عن فتح خیبر، خیبر کی فتح سے جو غائب رہا، تو اس مال غنیمت سے آپ نے کوئی بھی اس کے حق میں کسی کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ الا لمن شاہد معاہ، مگر اسی کو ہی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حاضر تھے۔ الا اصحاب سفینتنا، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے جو اپنا کشتی کے جو ساتھی تھے، ہمارے ہم جولی یا ہم سفر کشتی کے ساتھی، جعفر رضی اللہ عنہ کو، واصحابہ اور ان کے ساتھیوں کو، اسہم لہم معاہم ان کے ساتھ ان کو بھی حصہ دیا۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ سے واپس آئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی دیا حصہ۔ خیبر کی
اس مال غنیمت سے اور ہمیں بھی دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں غیر حاضر تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا مال غنیمت میں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات کلیئر ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے 4010 ہے ہمارے پاس، اور حدیث کی سند جو ہے یہ صحیح ہے۔ اور ان لوگوں کو جو دیا گیا جو کہ حبشہ سے واپس آئے تھے مہاجرین، جنہوں نے ڈبل ہجرت کی، غازیوں کی رضامندی، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، کیونکہ ان کا حصہ تھا وہ، تو ان کی رضامندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، جو کہ ایک لمبے سفر، ہجرت کے سفر کے بعد آئے تھے، کہ انہوں نے 2 بار ہجرت کی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب گئے اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ کی طرف آئے۔ تو اس پر تمام ساتھی جو تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو اس میں سے حصہ دیا جائے، حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے۔ تو یہ امام وقت جو ہے وہ رفقا کی رضامندی سے ان کے جو مال غنیمت کا حصہ ان میں سے وہ دے سکتا ہے۔ آگے حدیث ہے ون یزید ابن خالد، یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے توفیا، فوت ہو گیا، یوم خیبر، خیبر کی لڑائی کے دن یا فتح کے دن، فذکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی یا ذکر کیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو فقالا، تو آپ نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، کہ اپنے اس ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو۔ فتغیرت وجوہ الناس لذلک، تو اس پر لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ متغیر ہو گئے، فکر سے، خدشے سے اور افسوس سے، پریشانی سے۔ فتغیرت وجوہ الناس لذلک، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، خود نہیں پڑھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ان صاحبکم، پھر آپ نے خود بھی فرما دیا، اظہار کر دیا کہ بے شک یہ تمہارا ساتھی غلہ، اس نے خیانت کی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ففتشنا، یزید بن خالد جو راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو کہنا تھا اس پر، ففتشنا متاعہ، ہم نے اس کے ساز و سامان کی پڑتال کی، یعنی جانچا پرکھا، تفتیش کی۔ فوجدنا خرزا من خرز یہودا، تو ہم نے پایا اس کے سامان میں ایک نگینہ، یہودیوں سے حاصل کیے ہوئے نگینوں میں سے، من خرز یہودا، لا یساوی درہمین، جس کی قیمت جو ہے 2 درموں کے بھی برابر نہیں تھی۔ رواہ مالک و ابو داود و النسائی، اسے امام مالک، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ دیکھیے ذرا، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، اس کی قباحت اور شناعت جو ہے خیانت کی اور پھر مال غنیمت سے۔ حدیث 4011 جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، یہ حدیث یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے، یعنی صحیح نہیں، جبکہ دیگر اہل تحقیق نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعالم بالصواب، اختلاف ہوا ہے تو اس کا جو اصل علم ہے وہ ہم اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ فوائد میں سے یہ ہے کہ حدیث میں لفظ خارزن، جو حدیث میں لفظ آیا ہے، اس کا معنی آپ انڈر لائن کر لیجئے، ایک نگینہ، چھوٹا سا نگینہ تھا جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، خارزن۔ اللہ اکبر۔ فتغیرت وجوہ الناس، کہ لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، یعنی کہ لوگوں کے چہرے یہ سن کر کے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھی، اس کا مطلب و مفہوم یہی ہے اس بات سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ تم ہی پڑھ لو، لوگوں سے کہا کہ تم ہی پڑھ لو، اور لوگوں کے رنج و غم اور فکر جو کہ اندیشہ ہوا، پریشان ہوئے، اس لیے کہ شاید اگر ہم بھی مر جائیں اسی طرح تو آپ ہماری نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں گے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی تو ان کی تسلی ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، اگرچہ مطلق چوری جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، مگر غنیمت کے مال میں چوری کرنا اور زیادہ گناہ ہے، کہ غنیمت کا مال عام مسلمانوں کا ہے اور اس میں چوری تمام مسلمانوں کی حق تلفی ہوتی ہے، جبکہ دوسری چوری جو ہے وہ ایک خاندان یا ایک فرد کی چوری ہوتی ہے۔
تو اس لیے اس کا گناہ اور زیادہ گنونا اور جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث اس کے بعد، وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غنیمت کا مال ملتا تو ہمارا بلالا، تو آپ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کرتے، فنادا، تو بلال جو ہیں وہ اعلان کرتے، فنادا فی الناس، لوگوں میں یہ اعلان کرتے، فیجیون بغنائمہم، تو سارے لوگ جو ہیں اعلان سن کر جو بھی کسی کے پاس غنیمتوں کے مال میں سے کچھ ہوتا تھا وہ لے آتے، فیجیون بغنائمہم، ایک ہی جگہ پر، فیخمسہ ویقسمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلے خمس نکالتے، پانچواں حصہ، پھر بقیہ چار حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں، غازیوں میں تقسیم فرما دیتے۔ تو اسی اثناء میں فجاء رجل، آیا ایک آدمی، یومن بعد ذالک، ایک دن کے بعد، یعنی غنیمتوں کے مال کی تقسیم کے بعد ایک آدمی جو ہے ایک دن کے بعد آیا لیٹ، بے زمام من شعر، بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام لے کر، بالوں کی، جانور کے جو بال ہیں اس کی بنی ہوئی ایک لگام تھی، جانور کو لگام دینے والی، وہ لے کر آیا، فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا فیما کنا صبنا من الغنیمۃ، کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، ھذا فیما کنا، کہ اصبنا، جو ہمیں ملی، من الغنیمت، غنیمت کے مال میں سے، غنیمت کے مال غنیمت میں سے جو چیزیں مجھے ملی ان میں سے ایک یہ بھی چیز تھی۔ قال، آپ نے فرمایا، سمیت بلالا نادى ثلاثا، کیا تو نے سنا بلال کو کہ اس نے 3 بار اعلان کیا تھا کہ جو بھی کسی کے پاس غنیمت کی چھوٹی موٹی چیز ہے وہ جمع کر دو یہاں لا کر۔ قالا، تو اس نے کہا، نعم، ہاں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، فما منعک ان تجیء بہ، تو پھر کون سی چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو لے کر میرے پاس آئے، کون سی چیز مانے تھی کہ تو میرے پاس اسے لے کے نہیں آیا؟ فاعتذر، تو اس نے معذرت کی کہ یہ سستی ہو گئی ہے جو بھی ہوا۔ قال، آپ نے فرمایا، کن انت تجیء بہ یوم القیامہ، اب تو رہ یہیں اسی جگہ، انت تجیء، تو اسے لے کر آئے گا قیامت کے دن، استغفر اللہ الیاذ باللہ، فلن اقبلہ عنک، تو میں ہرگز اس کو تجھ سے قبول نہیں کروں گا۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کی ہے حدیث، پڑھتے جائیے، سنتے جائیے اور استغفار پڑھتے جائیے، والیاذ باللہ۔ حدیث کی اسناد یہ جو ہم نے پڑھی ہے حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ بے زمام من شعر، اس کا مطلب ہے بالوں سے بنی ہوئی لگام، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ غنیمت کا سارا مال حاکم کے سامنے رکھا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سوئی یا دھاگا بھی اگر ہوا تو وہ بھی کوئی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب سے، وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، حرقوا متاع الغال، خیانت کرنے، غنیمت کے مال میں خیانت کرنے والے کے مال کو انہوں نے جلا دیا، وضربوا، اور انہوں نے اس کو خوب مارا پیٹا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، تو خیانت کرنے والے کے مال و متاع کو جلا دیا انہوں نے، ان ہستیوں نے، اور اس کے ساتھ اس کی اضافی پٹائی بھی کی، والیاذ باللہ۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ جو ہم نے پڑھی ہے عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ، کہ اس میں سند میں الولید جو ایک راوی ہے وہ شامی ہے، اس کا تعلق شام سے ہے، سیریا سے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے زہیر بن محمد کے بارے میں کہا ہے، یہ بھی یہ سند میں موجود ہے راوی، کہ اہل شام نے سے جو روایت کی ہے یا جو کچھ روایت کیا ہے وہ مناکیر میں سے ہے، یعنی وہ منکر ہیں احادیث یا روایات۔ اچھا جی، امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی جانور یا مصحف بہرحال نہیں جلایا جائے گا، ایسا خائن جو کہ غنیمت کے مال میں سے
کوئی چوری کرے تو اس کا مال و اسباب جلایا جائے گا، لیکن اس کا کوئی جانور یا مصحف قرآن مجید وغیرہ اگر ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جبکہ بقیہ ائمہ ثلاثہ، تینوں ائمہ رحمہم اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زجر و توبیخ پر معمول کیا جانا چاہیے یا کیا جائے گا، کہ اس حدیث میں جو یہ تو ویسے ضعیف ہے لیکن اگر ہو بھی تو اس حدیث سے مراد زجر و توبیخ ہے، وعید، ڈانٹ ڈپٹ، نہ کہ حقیقتاً اس کے مال کو واقعی جلا دیا جائے اور اس کو مارا جائے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث بہرحال ضعیف ہے، اس لیے یہ قابل معیار نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ آگے ہے حدیث نمبر 4014، عن سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکتم غالا فإنہ مثلہ، اللہ اکبر، جو کسی خائن کو چھپائے، من یکتم غالا، خیانت کرنے والے شخص کی کوئی پردہ پوشی کرے حاکم سے، یعنی حاکم کو جا کر اطلاع نہ کرے، فإنہ مثلہ، تو وہ شخص بھی گناہ میں اسی خائن کی طرح ہے، والعیاذ باللہ۔ 4014 حدیث جو ہے یہ اس کی سند بھی ضعیف ہے کہ راوی جو ہے خبیب اس کی سند میں مجہول ہے، جبکہ جعفر بن سعد ایک اور راوی ہے سند میں، اس کو جمہور اہل علم نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ تو حدیث کی عبارت من یکتم غالا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرتا ہے یا چھپاتا ہے اور اسے حاکم کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں کرتا۔ 4015 حدیث آگے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، پورا سنتے جائیے اور نماز انشاءاللہ ابھی بعد میں پڑھتے ہیں، حدیث کو ختم کرتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن شر المغانم حتی تقسم، کہ مال غنیمت کو یعنی روکا آپ نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شر المغانم، غنیمت کے مالوں کو فروخت کرنے سے، مال غنیمت کو فروخت کرنے سے، عن شر المغانم حتی تقسم، یہاں تک کہ وہ تقسیم کر دیا جائے۔ تو تقسیم کرنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ اس سے آپ نے روکا، اس لیے کہ وہ تقسیم سے پہلے کسی کا مال کسی کی ملکیت میں نہیں آتا، اس لیے یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے حسن درجہ کا ایک شاہد موجود ہے، تو اپنے شاہد کے اعتبار سے یہ من حیث المفہوم جو ہے حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کے ضعف کی وجہ راوی محمد بن ابراہیم الباہلی، سب کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اس کا حسن درجہ کا ایک شاہد موجود ہے، تو یہ حدیث اپنی اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ ضعف کی وجہ محمد بن ابراہیم الباہلی مجہول راوی موجود ہے اس سند میں، نیز اس کا شیخ جو ہے یعنی استاد وہ بھی قابل اعتبار نہیں، قابل غور ہے محدثین کے ہاں۔ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ چونکہ تقسیم سے پہلے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو پاتا مال، لہذا سے اس کو یا اس کی خریداری جو ہے وہ منع ہے۔ حدیث ہے 4016، وہ بھی اسی مفہوم میں ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ انہ نہا، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تباع السہام، یہ کہ جو اپنا حصے ہیں وہ بیچ دیے جائیں یا فروخت کر دیے جائیں، حتیٰ تقسم، تقسیم سے پہلے، تو حتیٰ کہ وہ تقسیم ہو جائیں اس سے پہلے ان کو حصوں کو، حصص جو ہیں جو کہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، ان کو اپنا فروخت کر دیا جائے تقسیم ہونے سے پہلے، تو یہ ممنوع ہے، جیسا کہ پہلی اوپر کی حدیث جو ہے اس میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ چونکہ اس وقت تک ملکیت نہیں ہو پاتی کسی کی، اس لیے جب تک تقسیم نہ ہو، تقسیم ہونے کے بعد اس کو جو چاہے فروخت کرے، جو چاہے خریدے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد وہ ملکیت میں مال جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث ہے 4017 عن خولۃ بنت قیس،
خولہ بنت قیس کی بیٹی خولہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ان ھذی المال خادرۃ حلبۃ، کہ بے شک یہ جو مال ہے یہ بڑا ہی سرسبز و شاداب اور حلبۃ اور بہت ہی اپنا لذیذ ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ مال یہاں غنیمت کا مال مراد ہے، تو اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اور بڑا یہ اپنا لذیذ اور بڑا اپنا قابل التفات ہوتا ہے۔ تو فمن اصوابہ بحق ہی بورک لہ فیہ، تو جو شخص بھی اس کو لے اس کا حق ادا کر کے، یا جو شخص بھی مستحق شخص اس کو لے، کیا مطلب کہ اس کا حق ادا کرے، تو بورک لہ فیہ، تو اس کے لیے اس میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وربا متخوّض، اور بسا اور بعض جو لوگ ہیں متخوّض جو کہ ناحق تصرف کرتے ہیں، وربا متخوّض، اور بعض یا کچھ ناحق تصرف کرنے والے لوگ، فی ما شاءت بہ نفسہ، وربا متخوّض اور متخوّض، وربا متخوّض، ہاں جی، اور بہت سے یا لوگ جو ہیں وربا، اور بہت سے لوگ کر لو یا کچھ لوگ کر لو یا بعض لوگ کر لو، متخوّض فی ما شاءت بہ نفسہ، کہ وہ ناحق تصرف کرتے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہوں، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، و رسول، اور اس کے رسول کے مال سے، لیس لہ یوم القیامت الا النار، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تو چونکہ غنیمت کا مال جو ہے وہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیغمبر کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہونا چاہیے، جو کہ حکم ہے شریعت میں، اور اس میں خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا پہلے 5واں حصہ نکلنا چاہیے، اس کے بعد جو اس کے علاوہ اپنی مرضی سے تصرف کرے گا تو اس کے لیے پھر جہنم ہی ہے اور کچھ نہیں، والعیاذ باللہ۔ جو حدیث کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے جی، اور مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہی تقسیم ہونے والا ہی قابل استحقاق ہو سکتا ہے، وگرنہ پھر آگ ہے۔ تو جو شخص اس کا استحقاق رکھے، فمن اصابہ بحق ہی، مراد یہی ہے کہ جو کسے بے قدر استحقاق حاصل کرے، فمن اصابہ بحق بورک لہ فیہ، تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ اور جو لوگ اپنے من پسند سے، وربۃ متخوّض، اور جو من پسند کے ساتھ اس میں تصرف کرتے ہیں، اس کو استعمال میں کرتے ہیں اپنی چاہت، اپنی دل کی خواہش کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی تقسیم سے ہٹ کر، تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا باعث ہوگا، والعیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 4018، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفل سیفہ، اپنی تلوار، ذوالفقار، ذوالفقار جو تلوار تھی، تنفل سیفہ، زائد تلوار لی، ذوالفقار جو ذوالفقار تھی، یوم بدر کے دن، اللہ اکبر، یعنی اپنے حصہ سے زیادہ لی۔ تنفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مجاہد کو یا غازی کو حاکم وقت اس کے اپنا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کئی بار، تنفلا یعنی نفلی حصہ جو ہے اس سے مراد، کہ حاکم وقت یا امام جو دوران جنگ کسی کی خاص بہادری، جرت اور اس کی جو قربانی یا اس کی محنت و کاوش اس کو دیکھ کر اس کو کچھ اس کے حصے سے اضافے میں کچھ حصہ دے دے، یعنی زائد دے دے، یہ معنی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفل سیفہ، زائد لی اپنی تلوار، زائد حصے سے زائد لے لی تلوار، ذوالفقار تلوار، یوم بدر کے دن۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، وزادہ ترمذی، اور امام ترمذی نے یہ الفاظ زائد بھی ذکر کیے ہیں روایت میں، اضافی، وَهُوَ الَّذِي، اور یہ وہ تلوار تھی، رَأَىٰ فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ، کہ جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ تو حدیث کے الفاظ اس کو انڈر لائن کیجیے، تنفل سیفہ ذوالفقار یوم بدر۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی
جو سند ہے یہ حسن اور صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے حدیث۔ تنفل سیف الفقار یوم بدر، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن اپنی ذوالفقار تلوار جو ہے حصہ سے زیادہ لے لی، اپنے متعین حصہ سے، اور یہ تلوار پہلے جو کافر تھا عاص بن امیہ، عاص بن امیہ اس کی یہ تلوار تھی، اور وہ بدر کے دن قتل ہوا، وہ بدر کے دن قتل ہو گیا تھا، تو غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تلوار آ گئی، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ تلوار دی، اور یہ ہمیشہ ان کے پاس رہی، اور اس نے تلوار نے بڑے بڑے جوہر دکھائے اللہ کے حکم سے، بڑے بڑے کو کافر تھے ان کو قتل کیا اور مارا۔ ہاں جی، اور یہ عزیز طلبہ جو الفاظ ہیں وَهُوَ الَّذِي رَأَىٰ فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ، اور یہ وہی تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز خواب میں دیکھی تھی۔ ہاں جی، تو اس بارے میں بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا، حرکت دی، تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی، وہ تلوار اوپر کے حصے سے ٹوٹ گئی، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ مسلمانوں کی جنگ احد میں شہادت ہوگی، اور جنگ احد میں مسلمان 70 کے قریب جو ہیں وہ شہید ہوئے، سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا، تو تلوار کے ٹوٹنے کی یہ تعبیر سامنے آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری بار اسے ہلایا تو پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی وہ اچھی اور مضبوط اور خوبصورت ہو گئی۔ تو اس کی تعبیر یا انجام کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اس کے بعد، اور مسلمانوں اور اہل ایمان کی دیگر غزوات مثلا جنگ احد، خیبر اور فتح مکہ میں ایک مضبوط جماعت قائم ہوئی، اور اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ تو حدیث نمبر 4019 ہمارے پاس ہے، وان رویفع ابن ثابت، رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یرکب دابۃ من فی المسلمین، کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو فلا یرکب، تو وہ نہ سوار ہو، دابۃ، کسی بھی جانور پر، من فی المسلمین، مسلمانوں کے مال فے سے، مسلمانوں کے مال فے سے جو کوئی جانور، اس پر کوئی بھی سوار نہ ہو، سواری نہ کرے، حتیٰ اذا عاجفہا ردہا فیہ، یہاں تک کہ جب وہ اسے لاغر کر دے، عاجفہا کمزور کر دے، تو ردہا فیہ، تو وہ اس کو پھر اس میں لوٹا دے دوبارہ، جب وہ ناکارہ ہو جائے، سست ہو جائے، تو پھر اس کو وہ واپس کر دے، تو اسے شروع سے ہی دے دینا چاہیے اس کو، اور مال فے میں وہ مسلمانوں کو دے دے، جمع کرا دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یلبس ثوبا من فی المسلمین، اور جو شخص بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ نہ پہنے، فلا یلبس ثوبا، کوئی بھی کپڑا، من فی المسلمین، مسلمانوں کے مال فے سے، حتی اذا اخلقہ ردہ فی، یہاں تک کہ جب اس کو وہ بوسیدہ کر دے تو پھر وہ اسے واپس لوٹا دے کہ جی اب میرے اپنا استعمال کا نہیں رہا، اور اب اس کو میں ردی ہو گیا ہے، تو اس کو اب پرانا ہو گیا تو اس کو وہ واپس کرے اس وقت، تو ایسا اس کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کی ہے اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ غالباً صحیح ہے حدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، حدیث حسن ہے، صحیح ہے اس کی سند جو ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے آج کے سبق کے حوالے سے، آخری حدیث 4020، وان محمد بن ابی المجالد، محمد بن ابی المجالد، یہ اس سے یہ روایت ہے، وہ عبداللہ بن ابی اوفا، وہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ محمد بن ابی مجاہد ہے، اس کے بارے میں ذرا تحقیق کر لوں گا، محمد بن ابی المجاہد یا ہو سکتا ہے یا المجالد ہو سکتا ہے، اس بارے میں ذرا دیکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اصل نام کیا ہے۔ تو یہ رحمہم اللہ یہ روایت کرتے ہیں ان عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے، قالا، انہوں نے کہا، قل، تو میں نے کہا،
حل کنتم تخمسون الطعام فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، کھانا وغیرہ جو کہ دشمنوں سے ملتا تھا، کھانے کی چیزیں، پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ، کیا اس میں تم پانچواں حصہ نکالتے تھے؟ اس کھانے کی چیزوں سے بھی پانچواں حصہ نکالتے تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا، ہاں جی، عبداللہ بن ابی اوفا جو ہیں ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تو آگے سے جواب یہ ملا، قال اصبنا طعاما یوم خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں انہوں نے یہ آگے سے جواب دی، ان میں سے ایک صحابی انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصبنا طعاما یوم خیبر، ہاں جی، ہم خیبر کے دن جو کھانا ملا تھا یہودیوں سے، اصبنا طعاما یوم خیبر، خیبر کی فتح کے دن ہمیں جو کھانا ملا، اصبنا طعاما، یا جو ہم نے پایا کھانا خیبر کے دن، فکان الرجل یجیء، تو آدمی آتا تھا، فیاخذ منہ مقدار ما یکفیہ، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا اس کھانے میں سے، ثم ینصرف، پھر وہ واپس لوٹ جاتا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ جو کہ خراب ہو جانے والی ہوں اور زیادہ دیر پا نہ ہوں، تو کھانوں کی چیزیں جو ہیں اس میں جو اپنا خمس ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، یہ خمس نہیں ہے، یعنی پانچواں حصہ نہیں ہے اس میں، تو اس کو آپ جو ہے وہ استعمال میں لا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ویسے عزیز طلبہ، دو حدیثیں اور پڑھ لیں اگر آپ لائن پہ ہیں، یہ ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس۔ وان ابن عمر 4021، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، یہ اوپر پہلے حدیث میں کہتا ہوں، محمد بن ابی المجالد، عبداللہ بن ابی اوفا، محمد بن ابی المجالد سے یہ روایت مروی ہے، ان عبداللہ بن ابی اوفا و عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے، قلت، کہ میں نے پوچھا، حل کنتم، یعنی صحابہ کرام ساتھیوں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ حل کنتم، کیا تھے تم، تو خمسون، پانچواں حصہ نکالتے، خمس الطعام، کھانے کی چیزوں میں سے جو دشمن سے حاصل ہوتی تھی، فی عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، قال اصبنا، تو ان میں سے صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اصبنا طعاما یوم خیبر، کہ ہمیں ملا کھانا خیبر کے دن یہودیوں سے ہتھیایا ہوا، حاصل کیا ہوا، فکان الرجل یجیء، تو آدمی آتا تھا، یعنی وہ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، فیاخذ منہ مقدار ما یکفیہ، تو وہ آدمی آتا اور اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے کھانا لے لیتا، اٹھا لیتا، ثم ینصرف، پھر وہ وہاں سے چلتا یعنی چلا جاتا، واپس لوٹ جاتا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی اسناد بھی صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان جیشن، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان جیشن غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک لشکر نے، غنموا، ایک لشکر، ان جیشن غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، انہوں نے وعسلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا اور شہد، یہ غنیمت کے مال میں حاصل کیا، غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما وعسلا، فلم یؤخذ منہم الخمس، تو اس کھانے کی چیزوں اور اس شہد میں سے کچھ بھی، یعنی فلم یؤخذ منہم الخمس، پانچواں حصہ نہیں نکالا گیا، اس سے خمس نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جیسا کہ اوپر کے حدیثوں میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ کھانے کی چیزیں عام جو ہیں استعمال کی، وہ اس میں خمس جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا، اس میں سارے لوگ جو شریک ہوں گے اس کو استعمال کرنے میں ایک ساتھ۔ 4021 یہ حدیث ہے۔ ہاں جی، حدیث طلبہ، ایک اور حدیث ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، وہ رہ گئی ہے، اور لاسٹ حدیث ہے یہ ہماری آج کی۔ وان القاسم مولا عبد الرحمن، وان القاسم، قاسم سے یہ روایت ہے، مولا عبد الرحمن، جو عبد الرحمن کے آزاد کردہ یعنی غلام، وان القاسم مولا عبد الرحمن،
قاسم سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ سے، جو کہ عبد الرحمن کے ذات کردہ غلام ہیں، ان بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ روایت کرتے ہیں، قالا کہ وہ صحابی جو ہیں انہوں نے کہا، کننا ناکل الجزور فی الغزو، کہ ہم کھایا کرتے تھے اونٹ غزوے کے دوران، یعنی لڑائی کے دوران جہاد میں اونٹ کھا لیا کرتے تھے، یعنی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، ولا نقسمہ، اور ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے، حتی اذا کننا لنرجو الی رحالنا، یہاں تک کہ جب ہم لوٹتے واپس اپنے گھروں میں، یعنی اپنے خیموں میں یا اپنے گھروں میں، اپنی منزلوں میں، جب ہم اپنے گھروں کی جانب جاتے، لوٹتے، روانہ ہوتے، و اخرجتنا منہ مملوۃن، تو ہماری جو خرجیاں ہوتی تھیں، اخرجتنا منہ اس گوشت سے، مملوۃن بری ہوتی تھیں، رواه ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ سند کے آغاز میں، ان القاسم مولا عبد الرحمن ان بعد اصحاب النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے نام غیر معلوم ہے اور نام نہیں لیا گیا، اس لیے یہ روایت اس اعتبار سے درست نہیں، صحیح نہیں ہے، جیسا کہ یہ اپنا صاحب جو اہل تحقیق ہے انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی اسناد جو ہیں وہ ضعیف ہیں، حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک شخص جو ہے وہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کے حوال کا علم نہیں ہو سکا، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے آج ہمارا یہ لیسن جو اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن کر اس پر ثابت قدم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔